کنٹینر پہ بڑی بدمزگیاں ہو رہی ہیں, ابھی فوٹیج چل رہی ہے, بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کنٹینر پہ, بڑی بدمزگی کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے ہیں. وہ تو بائی دی ٹائم دے ریچ اسلام آباد. پھر آج کی بات ہے نا کہ حماد اظہر صاحب نے فیصل صاحب میں نے ابھی بندے رکھے ہوئے تھے, یہ آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. یہ بالکل یہ اس میں ایڈ کر لیجئے نا. دیکھیں ابھی ہم وہ فوٹیج بھی چلا رہے ہیں کہ جس طرح اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ذرا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آج کل اس طرح کے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اسد عمر صاحب نے عمران الحق کو آج دھکا بھی دیا ہے, اور اس کے بعد پھر حماد اظہر صاحب نے فیصل صاحب سے مائک مانگا اور نہیں دیا, انہوں نے چھین لیا. دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ جو عدم برداشت کے مناظر ہیں, یہ تو جو اگر انہوں نے توفیق ہوئی انہیں اسلام آباد پہنچنے کی, تو آپ دیکھیے گا ابھی تو یہ فساد اندر کے پارٹی کے اور بڑھیں گے. یہ مظاہرے جس کا کل ایک مظاہرہ دیکھا گیا, اس کی فوٹیج چل رہی ہے, اور اب جس کی بات آپ کر رہی ہیں یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں بتا رہا تھا کہ کس کو کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے. سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی بربادی کے لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا ہوا ہے. جو سمپل ایک ڈیمارش کا ایشو ہوتا ہے اس کو وہ سائفر کا ایشو بنا کے اور انٹرنیشنل کانسپریسی ہیچ کر لیتے ہیں. پھر امریکہ جیسی سپر پاور کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, اس کا ترجمہ بھی خود کر لیتے ہیں. اور بھوپو پن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے شیخ رشید کو, کہ جس بات کی نہ کوئی بنیاد ہو نہ کوئی تک ہو, بس تم نے صرف بھوپو. آپ نے دیکھا وہ بینڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سا دھوتو ہوتا ہے. اچھا اس کا ٹیون شیون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہوتا ہے بھوپو بھوپو. تو وہ شیخ صاحب کی کیفیت کچھ اس سے ملتی ہے. پارلیمنٹ کی بربادی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے قاسم سوری کو. جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کی تضحیق کی, جو الفاظ انہوں نے پارلیمنٹ میں بولے وہ ان کی آئندہ نسلوں کو چکانے پڑیں گے. ایک بات تو ہو گئی ہے. اب آپ آ جائیے جناب کہ یہ جو جھینا جھپٹی ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ ہر شخص خان صاحب کو خوش کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرا ہے. یہ وہ یا انہیں ادراک نہیں ہے یا وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ خان مینٹلی طور پہ اس پہ ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ جس کا مجھے بتایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر آ جائے گا. تو وہ اس لیے خان صاحب تو ہے ناراض. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر اس لیے جھپٹ رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ جناب ساڑھے تو بڑا لائل تو کوئی نہیں. یہ آنے والے وقت میں اور زیادہ مصیبتیں اس کے ساتھ بڑھیں گی. ایک اور بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے, آپ نے مجھے بریک میں تھے ہم جب کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے انہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا عدالت عظمیٰ نے کہ جناب جب یہ لوگ یہاں پہنچیں گے تب آپ ہمارے پاس آئیے گا. ابھی تو یہ پیسفل مارچ ہے. پیسفل مارچ جو ہے یا پیسفل پروٹیسٹ کی تو دھجیاں گئی ہیں اڑ with that آڈیو جو لیک ہوئی ہے. بخاری صاحب میرے خیال میں اس بار جب جائیں گے تو یہ آڈیو لیک جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے. ساتھ لے کے جائیں گے, عدالت میں سنائی جائے گی وہ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عدالت کا. لیکن دو باتیں جو ہیں وہ میں اور کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے عدالتوں کے لاڈلے پن کی باتیں میں نے بہت کی ہیں, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میرے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواز ہوتا تھا, میرے پاس اب بھی ایک جواز ہے کہ جب بھی کبھی پی ٹی آئی کی کوئی لیڈر پی ٹی آئی کے خان صاحب کے اوپر مقدمہ لے کے جب بھی کبھی کوئی حکومت یا کوئی انڈیویجول گیا ہے, ہر ایک میں ریلیف ملا ہے خان صاحب کو. گھمبیر ترین مقدمات سے لے کے اور لائٹ ترین مقدمات تک. تو عدالتوں کے لاڈلا ہونے کا جو ٹائٹل ہے ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے. میں اپنے طور پہ جس طرح کی باتیں ابھی کر رہے ہیں اس کے باوجود میں ابھی آ رہا ہوں. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو بیان انہوں نے دیا ہے, کس کے حوالے سے؟ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا تھا عدالت. بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے. وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ آپ کو ایک خط لکھا تھا ارشد شریف نے, چونکہ آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے لہذا وہ جان سے گئے. مطلب ہے وہ ایک طرح سے عدالت کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں کہ آپ کے ان ایکشن کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ جرت اور یہ حوصلہ عدالت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اللہ میاں نے دیا ہے. وجہ اس کی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا. دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی یوسف رضا گیلانی کی, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی طلال چودھری کی, اپنے دانیال عزیز کی, اپنے نواز شریف صاحب کی, اور ایک وہ مریم نواز کی. کسی نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا ہے جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا توشہ خانہ کے کیس میں ایک طویل انویسٹیگیشن کے بعد, سیریس چارجز کے بعد. اسی طرح سے فارن فنڈنگ 8 سال تک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی. شٹ اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا یہ, لیکن وہ کہتے ہیں میں تو ہٹ جانے کا دعویٰ کروں گا اس کے اوپر. یہ کس ملک میں رہتے ہیں؟ یعنی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جن کو آئین نے یہ حق دیا ہوا ہے, اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ان کے خلاف رٹ ہوگی جلدی ہی.
انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیے گا خان صاحب سپریم کورٹ کے خلاف بھی ہو جانے کا دعویٰ کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کر دیا تو. یہ ہے کیفیت مینٹلی خان صاحب کی کہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ حکومت وقت ہو, چاہے وہ ISI ہو, چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہوں, وہ سمجھتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ میرے سے نیچے ہے, میں ان سب سے اوپر ہوں. خان صاحب بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں جادیہ پیما, بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ایڈونچرسٹ, اس سوچ کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. یہ تو بخاری صاحب کیا پلان کیا ہے؟ مطلب اگر ایک ہی وقت پہ آپ اتنے سارے محاذ کھول لیتے ہیں تو پھر کیا سرحدوں کی حفاظت پہ معمور کرنے کے لیے بھی کوئی آپ اپنی کوئی فورس بنائیں گے؟ کیا پلان ہے کیا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, میں بلا وجہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا ہوں. میں نے ہر دور میں, چاہے وہ نواز شریف کا دور تھا, چاہے وہ بینظیر کا دور تھا, چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, بڑے بڑے غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. خود کل DGI SPR نے کہا کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھی 20 سال سے ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ کے 10-12 پروگرام چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کی, لیکن میں ان کا وہ جو رول ہے نا کہ جب کبھی ضرورت پڑی ہے بارڈروں کے اوپر جا کے جان انہوں نے دی ہے, اپنی جانیں دیتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں, اس کا کوئی بدل ہم نہیں دے سکتے ان کو. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کر لیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھی ان کی ٹلٹ ہوگی وہی سائڈ اس ملک میں حکومت کرے گی. چونکہ وہ ٹلٹ اب ان کی طرف نہیں ہے, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹلٹ کو ہی مکا دینا چاہیے. یہ جو رویہ ہے یہ پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. میں پھر آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نو پاکستانی ووڈ لائک ٹو انڈرمائن ہز اون آرمڈ فورسز. نہ ہی یہ کرنا چاہیے. ہماری وہ ایپک انٹیلیجنس ایجنسی جس کی دنیا بھر میں دھومیں ہیں, ہم گھر میں بیٹھ کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا مذاق ہے, یہ تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. آپ خود نہیں کریں گے تو آپ سے کروا دیا جائے گا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا بخاری صاحب, اب فورسز کی طرف سے اس بیان کے بعد کہ اب سیاست میں جو ہے ہمارا کوئی کردار جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا. ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اور وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, تو ابھی اٹس جسٹ گورنمنٹ جو کہ خان صاحب کے اس حقیقی ذاتی مارچ سے ڈیل کر رہی ہے, یا واقعی ایک پیج پر ہے اور ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا اس چیپٹر کا جس میں سیاست میں کوئی کردار جو ہے؟ میرے خیال سے اس کی وضاحت بالکل اس دن دونوں نے اپنی پریس کانفرنس کر دی تھی. خاص طور سے DGI SI نے کہا تھا اسپیسیفکلی کہ انڈر آرٹیکل 245 جب بھی ہمیں حکومت پکارے گی, اچھا بلائے گی, ہم اس کی مدد کو جائیں گے, چاہے وہ کہیں کے لیے بھی ہو. میرا خیال ہے وہ اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ تھا کہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح رانا ثناء اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ریڈ زون کی سیکورٹی جو ہے وہ فوج کو دے دیں گے, تو فوج ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تک ڈپلائمنٹ ہو گئی ہوگی, نہیں تو کل پرسوں میں ہو جائے گی. رینجرز اور FC تو پہلے ہی ان کی کمانڈ کے نیچے ہیں, اور یہ دونوں بھی آلموسٹ آرم فورسز ہیں. انہیں ہم پیرا ملٹری ٹروپس کہتے ہیں, لیکن یہ فوج کا ہی حصہ ہیں. تو اس لیے انہوں نے تو اس کو واضح کر دیا تھا. تو خان صاحب کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب میں پہنچوں گا اسلام آباد تو حکومت کے چند وزیر کھڑے ہوں گے, باقی ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. یہ صورتحال نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بہت اسٹرانگلی جواب ان کو دیا جائے گا. یعنی اس بات کا یہ مطلب تھا کہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں.